صحافتی انقلاب سیج انشے سیریل 10واں انشا شارق علی۔ ایڈیٹوریل بورڈ کی میٹنگ ختم ہوئی تو ٹی ہاؤس میں پیالیوں کی کھنکھناہٹ، گرم چائے سے اٹھتی بھاپ، آلو بھرے سموسوں کی مہک اور مختلف سینڈوچز اور بسکٹوں کے دلکش منظر کے پاس سے گزر کر ہم اپنی مخصوص میز پر جا بیٹھے۔ پاکستان سے آئی ماس میڈیا ریسرچر لیلا نے صوفی کو سیج بلاک کی اسٹوڈنٹ ایڈیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ اس آن لائن میگزین میں طلباء اور اساتذہ ہر موضوع پر اظہار رائے کرتے ہیں۔ پروفیسر گل بولے، دانشمندی سوچ کی آزادی سے جنم لیتی ہے۔ پاکستان میں جو دنیا میں صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک ملکوں میں سے ایک ہے، سچ پر مبنی صحافت کرنا انتہائی جرأت مندی ہے۔ کام کے دوران جان دینے والوں کی تعداد سینکڑوں اور تشدد کا سامنا کرنے والے ہزاروں میں ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر بلوچستان اور فاٹا کے صحافی ہیں۔ لیلا نے بسکٹ اٹھاتے ہوئے کہا، لکھاری پر حملہ آزادی رائے بلکہ معاشرے اور حکومت دونوں پر حملہ ہے، اسی لیے دفاع سب کا فرض۔ ہم صحافی یقین رکھتے ہیں کہ دفاع اور منصفانہ کارروائی ملزم کا اور حقائق جاننا پبلک کا حق ہے۔ بدقسمتی سے اکثر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہو پاتی۔ سچ کا سفر بے حد کٹھن ہے۔ اغوا، حبس بیجا، گرفتاری، تشدد، دھمکیاں، کردار کشی، حتیٰ کہ موت، سب آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے سموسے کا صحت مند لقمہ لیا اور کہا، لیلا، پہلا اخبار کب نکلا؟ بولی، اخبار کی پہلی صورت پیپرس پر لکھے ہوئے وہ تراشے تھے جو 59 قبل مسیح میں ہر روز روم شہر کے مختلف چوکوں میں لٹکا دیے جاتے تھے تاکہ عوام سماجی اور سیاسی واقعات سے آگاہ رہ سکیں۔ ان کا نام تھا ایکٹا ڈائرنا، یعنی روزانہ کا عمل۔ اس کا لکھنا اور دیگر انتظام حکومت کے ہاتھ میں تھے۔ ادھر چین میں 618 عیسوی میں ٹونگ ڈائنسٹی کے زمانے میں اے بایو نامی گزٹ نکلتا تھا تاکہ سرکاری ملازم روز کی عدالتی کارروائی سے آگاہ رہیں۔ یہ سلسلہ 1911 تک جاری رہا۔ پروفیسر گل اینک صاف کرتے ہوئے بولے، باقاعدہ اخبار جرمنی اور ہالینڈ میں 1609 میں نکلا اور سب سے پہلا انگریزی روزنامہ دی کورنٹ 1702 میں برطانیہ سے جاری ہوا۔ 18ویں صدی میں لکھنا پڑھنا عام ہوا تو اخبار کی مانگ بڑھی۔ پھر اسٹیم انجن ایجاد ہوا تو تقسیم دور تک آسان ہوئی۔ سرکولیشن سینکڑوں سے ہزاروں اور پھر لاکھوں تک پہنچی۔ لیلا نے پیالی میں اور چائے انڈیلی اور کہا، 19ویں صدی میں صحافت نے محتسب کا کردار اپنایا۔ بے انصافی اور بدعنوانی کے خلاف جذباتی رپورٹنگ شروع ہوئی۔ چونکا دینے والی سرخیاں، تصویروں کی بہتات، طنز و مزاح اور کارٹون استعمال ہوئے۔ زرد صحافت کی اصطلاح سامنے آئی۔ عالمی خبریں جمع کرنا مہنگا ہوا تو اخباری ایجنسیاں وجود میں آئیں جنہوں نے خبریں بیچنا شروع کیں۔ 20ویں صدی میں ذمہ دارانہ صحافت شروع ہوئی۔ زرد صحافت کے کچھ اصول اپنا لیے گئے اور کچھ نئے اخلاقی ضابطوں کی پابندی شروع ہوئی۔ پیپر بیک کتابوں کا چھپنا عام ہوا تو صحافتی کتابیں بھی مقبول ہوئیں۔ پروفیسر بولے، انفرادی صحافیانہ تہلکے کی ایک مثال ہارورڈ سے تعلیم یافتہ اور سابق فوجی ڈینیل ایلسبرگ کا 1971 میں پینٹاگون پیپرز کا انکشاف ہے۔ ویتنام میں امریکی مداخلت کے ثبوت پیش کیے گئے تو یہ صدر نکسن کے استعفے کی بڑی وجہ بنی۔ 21ویں صدی انٹرنیٹ کی صدی ہے،
لیکن آج بھی روایتی صحافتی ادارے دنیا بھر کی خبریں امریکہ کی ایسوسی ایٹڈ پریس، برطانیہ کی ریوٹرز اور فرانس کی ایجنسی فرانس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سوشل میڈیا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ایک نئے صحافتی انقلاب کا آغاز ہے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔